أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. سبحان الله. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ قاری صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں محظوظ فرمائیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رہی وسدا شہر مدینہ، کیا بات مدینے
وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دی دنیا پئی کاندی ہے دنیا پئی کاندی ہے خیرات مدینے دی رہی وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دی کدی مولا جوڑ بڑھاوے کدی مولا جوڑ بڑھاوے ساری زندگی دے وچ آوے ساری زندگی دے وچ آوے شب قدر تو افضل ہے شب قدر تو افضل ہے ایک رات مدینے دی رہی وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسیب کی بات ٹی وی چینل پر پروگرام ماہ سیام کی برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں بڑے اس کو احتشام کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی یہ نشریات رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں یہ ٹی وی چینل آپ کو پیش کرتا رہے گا مختلف دنوں میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی ماشاءاللہ مجھ سے قبل قاری صاحب قبلہ قاری کاشف سعیدی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں میٹھے سے لہجے میں اللہ رب العزت کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے اور پھر مدینہ طیبہ کی وہ شان سبحان اللہ کیا کہنے اس کے تو بڑا مزہ آ رہا تھا رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات میں آج ناظرین کے سامنے رکھوں گا قرآن و احادیث میں ماہ سیام کی برکتوں کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے معزز ناظرین چونکہ ہماری خوش قسمتی کہ اس سال بھی اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ سیام کی برکتوں کو سمیٹنے کا موقع عنایت فرمایا ہے جتنا بھی رب کا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے تو جو بندہ روزے رکھتا ہے اس کو رب انعام کیا عطا فرماتا ہے اللہ رب العزت نے یہ ماہ مقدس اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے اس میں اللہ کریم کتنے لوگوں کی بے حساب بخشش فرماتا ہے تو وہ کون لوگ ہیں کیا اعمال کیے جائیں تو بے حساب بخشش کا جو ہے وہ سبب بنیں گے کیسے زندگی بسر کی جائے تو اللہ رب العزت کا قرب ہمیں نصیب ہوگا اس ماہ مقدس اتنی عظمتوں اور رفعتوں والا جو ماہ مقدس ہے اس میں کیا ایسا کیا جائے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جنت کا حقدار بنا دے تو آئیے چند احادیث طیبات آج کے اس پروگرام میں ناظرین کے سامنے رکھوں گا تشریف لانے والے تمام احباب اور جو ٹی وی پہ سماعت فرما رہے ہیں ان سبھی کے لیے بہت ہی اہم پیغام حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کریم آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے یہ اسپیشلی دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا اس دروازے میں سے وہ لوگ خوش قسمت گزریں گے جو رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں کتنی بڑی خوشخبری ہے کتنا بڑا مجدہ جاں فضا ہے اللہ رب العزت نے کتنا بڑا کرم فرمایا اپنے بندوں پہ کہ ماہ رمضان ماہ سیام عطا فرمایا 12 مہینوں میں ایک مہینہ
جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ گنتی کے ایام معدودات، گنتی کے چند روز ہیں، جو ان کی قدر کرے گا، جو ان کو پہچانے گا، جو روزے رکھے گا، اسے اللہ انعام عطا فرمائے گا کہ جنت کا ایک اسپیشلی دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیں، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا، انعام کیا ہوگا کہ اس کے اگلے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ آگے فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، اس کے بھی اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا، اس کے بھی اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو روزے رکھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جو قیام کرے گا اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک رات جس کو شب قدر کہا گیا ہے، یہ رمضان کے آخر عشرے میں ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مقدس میں فرمایا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے اس کی عبادت جو ہے وہ افضل ہے۔ تو اللہ کا فضل دیکھیے، کرم دیکھیے، اور پھر جھوم جائیے میرے حضور کی امت کے لوگوں، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے ہمارے اوپر کتنے انعام فرمائے کہ ایک مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے میں ایک رات ایسی دی کہ بندہ اس رات میں رب کی عبادت جو کرتا ہے، اللہ کریم اسے 1000 مہینوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ ایک ماہ مقدس کا روزہ اور قرآن مقدس، یہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے، بندہ بھی پیش ہوگا تو روزہ آئے گا، مالک میں نے اسے کھانے پینے سے، خواہشات نفس سے روکے رکھا تھا، دن بھر یہ میری وجہ سے بھوکا پیاسا رہا، خواہشات کو ترک کیے رکھا اس نے، تو آج اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے، تو اللہ کریم اس کی شفاعت کو قبول فرما کے روزے دار کو جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مقدس حاضر ہوگا، عرض کرے گا مالک یہ دن بھر میری تلاوت کرتا، شب کو تلاوت کرتا اور سنتا رہا، اس نے اپنے شب و روز قرآن کی تلاوت و سماعت کے لیے وقف کیے تھے، مالک آج اس کے لیے میں شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، تو میرا رب فرمائے گا قرآن سے کہ میں نے تیری شفاعت کو قبول کیا، اور اس وجہ سے اس بندے کو جو روزے رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا۔ کتنے دن کا؟ ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور لے جائے گا، دوزخ سے اتنا دور لے جائے گا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے، کہ جیسے کوے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اڑان شروع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، جتنا اڑان اس نے بھری، جتنا سفر اس نے طے کیا، اتنا دور اللہ دوزخ سے اس بندے کو لے جائے گا جو ایک روزہ رکھتا ہے۔ یہ تو ایک روزے کا انعام ہے، پورے مہینے کے روزوں کے کتنا انعام اور اجر ہوگا۔ یہ کوے کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کی کئی حکمتیں ہوں گی، جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوا ایک تو اڑتا بہت زیادہ ہے، سفر بہت کرتا ہے اس وجہ سے، اور دوسرا اس کی عمر بڑی طویل ہوتی ہے، بڑی لمبی عمر پاتا ہے اور اس کے بعد جا کے یہ مرتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کی مثال دی گئی ہوگی کہ اتنا لمبا وہ سفر طے کرتا ہوگا جس کا حساب بھی بڑا مشکل ہے، تو اللہ کریم روزہ رکھنے والے بندے کو دوزخ سے جو ہے وہ اتنا دور لے جاتا ہے۔
کتنا بڑا اجر ہے، مگر شومی قسمت کہ ہم پھر بھی اس ماہ مقدس کا احترام نہیں کرتے، دنیا کو کمانے میں لگے ہیں، پیسے کے لالچ میں لگے ہیں، عزت اور شہرت کی خاطر دنیا میں مگن ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو، احکامات خداوندی کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکے اور یہ مہینہ یوں ہی واپس لوٹ گیا، جا کر کے اس نے ہمارا گلہ کر دیا وہاں رب کی بارگاہ میں، شکایت کر دی، تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا، قبر کیسی ہوگی، یہ ہم سبھی ذی شعور یہ سوچ سکتے ہیں۔ آئیے ایک اور فرمان آج کے پروگرام میں آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، مگر بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ نصف صبر ہے۔ کتنا بڑا اجر، کتنی فضیلتیں اور عظمتیں ہیں۔ مال ہے آپ کے پاس، تجارت کا دکان ہے، کاروبار ہے، سونا چاندی گھر میں رکھا ہے، اپنی ضرورت سے اضافی پیسے ہیں جن پہ سال بیت گیا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ زکوٰۃ کیوں ہے؟ کہ تمہارا مال پاک ہو جائے، تمہارا مال صاف ہو جائے، اللہ کی برکتوں کا حقدار بن جائے، رحمتوں کا حقدار بن جائے، نجس سے پلیدی سے پاک ہو جائے۔ تمہارا مال جو ہے وہ غریبوں کی طرف جب جائے گا حصہ نکل کر کے، تو غریب بھی تگڑے ہو جائیں گے، ان کی بھی مالی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے زکوٰۃ پیسے میں سے، مال میں سے، کاروبار میں سے، مگر جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا روزہ جو ہے یہ جسم کے لیے زکوٰۃ ہے، کیونکہ پورا سال ہم کھلے عام کھاتے ہیں، دن بھر رات بھر جس وقت جیسے چاہتے ہیں کھاتے چلے جاتے ہیں، مگر یہ ماہ مقدس آتا ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے بوقت سحر سے لے کر بوقت افطار تک، وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے کھانے پینے سے گریز کرتا ہے، نفسانی خواہشات سے جو ہے وہ گریز کرتا ہے۔ تو جب وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو پورا دن بھر بھوکا پیاسا رہنے سے جسم جو ہے وہ نڈھال ہوتا ہے، کمزوری آتی ہے، تو پھر اس پہ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے اجر کیا دیتا ہے؟ فرمایا جو روزے پہ صبر کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فرمان عرض کر کے اس کے بعد جو ہے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کی حضور سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کا حکم دیں، مجھے کسی نیکی کا حکم ارشاد فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل، کوئی خیر کا کام بتائیں، تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا روزے رکھا کرو، روزے کو لازم پکڑ لو، اس سے اچھا بڑے اجر والا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم ارشاد فرمائے، کوئی مجھے نیکی کا حکم دیں، تو اللہ کے محبوب نے پھر فرمایا روزے کو لازم کر لو۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو اللہ کے محبوب نے پھر فرمایا کہ روزے کو لازم کر لو، اس سے بڑا کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ باقی سارے اعمال عظمت والے ہیں، مگر روزے کا جو اجر ہے وہ خود رب العلا عطا فرماتا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ روزے کا اجر میں خود ہوں، ایک مقام پہ فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ تو وہ رب جو خود عطا فرمائے گا تو کتنا عطا فرمائے گا کون حساب لگا سکتا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے یہ ماہ مقدس عظمتوں والا، رفتوں اور بلندیوں والا مہینہ ہمیں جو عطا فرمایا ہے، میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو پچھلے ماہ مقدس میں تو ہمارے ساتھ تھے،
روزے بھی رکھ رہے تھے، پروگراموں میں بھی آ کر کے بیٹھتے تھے، زندگی بڑی ہنسی خوشی سے گزار رہے تھے، مگر اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ داغ مفارقت دے گئے ہیں، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کو یہ رمضان زندگی میں نصیب نہیں ہوا، تو ہم نے بھی اٹھ جانا ہے اس دنیا سے، زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، کیا پتہ اگلا رمضان قسمت میں ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا پتہ اس رمضان کے بھی اگلے دن ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آؤ پھر عزم کرتے ہیں، اتنا عظمت اور رفعت والا مہینہ جو اللہ نے ہمیں انعام میں دیا ہے، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی شان کو پہچان لیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ رمضان المبارک کی قدر کرنے سے اللہ انعام کتنا عطا فرماتا ہے۔ ایک مجوسی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آگ کا پجاری ایک مجوسی بازار میں سے گزر رہا تھا، اس کا بیٹا وہاں پہ کچھ کھا رہا تھا۔ رمضان مسلمانوں کا مہینہ، مسلمان اس میں روزے رکھتے ہیں، مجوسی آگ کا پجاری وہ گزر رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں کو روزے ہیں اور یہ میرا بیٹا بازار میں سرے عام کھا رہا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک تماچا مارا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی، مسلمانوں کے روزے ہیں اور تو ان کے سامنے کھا رہا ہے۔ تو اس نے اس بات پہ بیٹے کو سزا دی، یعنی رمضان کے احترام میں، رمضان کی قدر میں اس نے ایسا کیا، تو جب مرنے لگا تو اللہ نے اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کلمہ پڑھ کے وہ مرا۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں اسے دیکھا کہ وہ جنت کی بہاریں لوٹ رہا ہے، جنت میں وہ چہل رہا ہے، جنت میں خوشی خوشی گھوم رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا صاحب تو مجوسی تھا، پوری زندگی تو نے آگ کی پوجا کی، تجھے جنت کیسے ملی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی آگ کو پوجا، میں غلط کرتا رہا، میں نے ایک دن بازار سے گزرتے اپنے بیٹے کو رمضان میں سرے عام دن کے وقت کھاتے دیکھا، تو میں نے اسے ایک تھپڑ مارا تھا اور اسے کہا تھا کہ تجھے شرم نہیں آتی، رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے روزے ہیں اور تو سامنے کھا رہا ہے، کچھ تو حیا کرتا۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، مرنے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کی، اور اسی کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کوئی حسن عمل نہیں تھا، مرتے دم کلمہ نصیب ہوا تھا، تو اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ جو مجوسی رہے ساری زندگی اور مجوسیت کی حالت میں ہی وہ رمضان کی قدر کرتا ہے، روزے کا احترام کرتا ہے، تو اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان جن پہ روزے فرض ہیں، جو روزے رکھے گا اسے اللہ انعام کتنا دے گا، جو روزوں کی قدر کرے گا اسے انعام اللہ کتنا عطا کرے گا، یہ سوچوں سے بھی بالا تر اور ماورا بات ہے۔ تو آئیے رب العلا نے جو ہمیں یہ انعام اپنی زندگی میں ایک بار پھر عطا کیا ہے، اس تحفے کی قدر کرتے ہیں۔ آئیے جنہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے اور عزم کیا رمضان کے تمام روزے رکھنے کا، وہ تو کمال ہے، مگر جو ابھی بھی غفلت میں ہیں، سستی میں ہیں، آئیے کمر بستہ ہو جائیے، تیار ہو جائیے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزے رکھنا شروع کر دیں، یقیناً اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا۔ معزز ناظرین، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام، حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں ایسی دی گئیں جو پہلے کسی بھی نبی کو، نہ ہی اس نبی کی امت کو دی گئی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ مسلمانوں سنو اور رشک کرو اس بات پہ کہ اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت میں کتنے بڑے کرم، کتنے بڑے انعام ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں، کتنے بڑے بڑے انعام ہیں جو پہلے والے نبیوں کی امتوں کو نہیں ملے، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کر رکھے۔ ان میں سے 5 یہ بھی ہیں جو اللہ کے محبوب نے گنوائے ہیں۔ سنو، پہلے نمبر پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر فرماتا ہے
اور جس کی طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ رمضان کی جو قدر کرے، رمضان المبارک کا جو احترام دل میں رکھتا ہے، اللہ اس کی طرف نگاہ کرم فرماتا ہے، اور رب جس پہ نگاہ کرم ڈال دے اسے بھلا دنیا کی بلائیں یا آخرت کا عذاب کیسے لا سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے۔ تو آؤ رب کی نگاہ کے مستحق بن جاؤ، عزم کرو رمضان کی قدر کا۔ آگے فرمایا دوسری بات یہ کہ شام کے وقت جو روزے دار کی منہ سے بو آتی ہے، اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے، روزہ سارا دن ہو، کھانا پینا بند ہو، تو منہ کے اندر سے جو ہے وہ شام کے وقت ایک بو سی آتی ہے، اس کو بدبو بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ روزے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ جو وہ بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، وہ کس وجہ سے؟ وہ روزہ دار ہونے کی وجہ سے ہے۔ تیسری چیز کہ ہر دن اور رات میں فرشتے روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے جو اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہیں، وہ جس کے لیے دعا کریں گے اس کی بخشش کا اندازہ کون بھلا نہیں لگا سکتا، اس کو تو اللہ رب العزت کی بخشش پکی ہی مل جائے گی۔ چوتھی کہ اللہ رب عز و جل جو ہے جنت کو حکم فرماتا ہے کہ مستعد ہو جا میرے بندوں کے لیے، مزین ہو جا، قریب ہے کہ دنیا کی تھکاوٹ سے وہ یہاں آ کر کے میرا بندہ آرام کرے گا۔ جو دنیا میں رب کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے، ماہ سیام کی قدر کرتا ہے، کمر بستہ ہو جاتا ہے، دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی کماتا ہے، مگر اس قدر کہ وہ دنیا میں مگن نہیں ہوتا، وہ دین کے لیے، ضرورت کے لیے دنیا کو بھی کماتا ہے۔ تھک ہار کے جب وہ رب کی بارگاہ میں جائے گا تو رب نے پہلے سے جنت کو تیار کر رکھا ہے کہ اس میرے بندے کے لیے آرام دہ بن جاؤ۔ تو پانچویں چیز اللہ کے محبوب نے فرمائی کہ جب آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کسی نے عرض کی کہ کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کام کرنے والے جب کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اسے مالک مزدوری دے دیتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو روزہ دار کی مزدوری یہ ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، یہ کتنے بڑے انعامات ہیں۔ اس طرح کئی احادیث طیبات جو رمضان المبارک کی فضائل میں ماہ سیام کی برکتوں کے حوالے سے اللہ کے محبوب کے ارشادات موجود ہیں، بیان کرتے جائیں تو وقت اتنا نہیں ہے کہ آج کے اس پروگرام میں فضائل کا سارا باب جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھنے سننے والوں کو میں شکر گزار ہوں ان سب کا کہ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ آپ احباب دوسرے لوگوں تک بھی یہ دین کا پیغام شیئر کیا کریں، تاکہ جتنے لوگوں تک اچھائی کی بات پہنچے گی، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جتنے لوگوں تک پہنچے گا، یہ ہمارے لیے، پھیلانے والوں کے لیے یہ باعث نجات اور باعث بخشش بنے گا۔ اور نیکی کی بات کو پھیلانا یہ صدقہ جاریہ ہے، تو شیئر کیا کرو جو نیکی کی باتیں ہیں۔ آج کل کے دور میں موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، یہ چیزیں جو ہیں وہ نیکی کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آئیے عزم کرتے ہیں کہ نیکی کی ہر بات کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور برائی کو حد الامکان روکنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔